انہیں کنیزیں بنا کے رکھا ہوا ہے، خود باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ماں باپ کے لیے ایک نوکرانی ہے، وہ بیاہ کے دے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جب بھی پکچرائز کیا جاتا ہے انہیں دوسرے پورے دنیا کے اندر، تو انہیں ہمیشہ شدت پسند دکھایا جاتا ہے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی ہوتی ہیں اور انہیں اس طرح پکچرائز کیا جاتا ہے۔ اس پکچرائز کرنے کی وجہ کون ہے؟ آپ فیصل آباد شہر سے ہیں، دنیا میں جو بے حیائی پہ مبنی ویب سائٹس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ فیصل آباد کا نمبر ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، اسٹیٹسٹیکل جو انالیسس جاری ہوا ہے، پاکستان کا پہلا نمبر ہے، اور پاکستان میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے۔ آپ کتنے چاہنے والے ہیں؟ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بابوں کو جانتے ہیں، ان کے بابے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اپنے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کوئی ایسی خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال فرام پاک ٹائمز۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ پاکستان میں فیمس نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ فیمس شخصیت ہے، اور اسپیشلی ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی دم پہ پیر رکھ دیا، اور اسپیشلی ان کی چیخوں پہ یہ چپس اور بوتل پی رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بلال بھائی، اللہ کا نام لے کے اپنے سوالات شروع کریں۔ اچھا علی بھائی، سب کا دین میں مطلب کہ سارے آج کل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی، ساتھ میں جو ہے وہ دین بھی حاصل کیا۔ آخر آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کس چیز نے آپ کو اللہ کی راہ کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا کہ میں نے دین کا علم سیکھنا ہے؟ دین کا علم سیکھنا تو ہر مسلمان کی بیسک نیڈ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوبلیگیشن بھی ہے، چاہے وہ اپنی اسکول کی لائف گزار رہے یا کالج کی، یونیورسٹی کی۔ میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دین کی تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا۔ دین سیکھنے کا میرا خیال ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے۔ جب بھی کوئی ایک ذی شعور شخص اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ سنتا ہے اور اس چیز کے اوپر تفکر کرتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور مر کے اس کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو اس دن سے آپ کی لرننگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں بالغ ہونے سے پہلے ہی 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو چکا تھا گھر میں، دینی ماحول کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر زیادہ جو دینی شغف آیا وہ آلموسٹ میٹرک کے لیول کے اوپر، جب دعوت اسلامی میں آنا جانا شروع کیا، یہ جو الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اور پھر اس کے بعد کالج لائف کے تو 2 سال ہی تھے، اس کے بعد جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے گئے تو وہ 5 سال ہاسٹل میں، چونکہ آزادی ہوتی ہے، آپ گھر سے دور ہوتے ہیں، آپ کو وقت بھی کافی مل جاتا ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا آپ کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے ٹائم کو اگر یوٹیلائز کرنا چاہیں تو اپنی تعلیم کو کمپرومائز کیے بغیر پیرلل میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے میٹرک لیول سے ہے، تو اس وقت سے پھر کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، دین کی طرف شغف ہوا، اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی میں چونکہ تھے تو اسپیکنگ پاور بھی آ گئی، اسی پلیٹ فارم سے درس و بیان کا سلسلہ بھی کرنا سیکھ لیا۔ پھر جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور پریکٹیکل لائف کے اندر آئے، جاب میں نے نیسکوم میں آلموسٹ 15.5 سال کی ہے۔ جاب کے دوران جاب کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، اس وقت تھوڑا بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مصروفیت کی وجہ سے میں کوئی تبلیغ والا معاملہ اتنا نہیں اس وقت کر سکا، سٹارٹ میں تو 5-6 سال۔ پھر 2007-8 کے اندر میں نے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور ریوزٹ کیا اپنے عقائد کو، اور اسی دوران پھر ڈاکٹر سراج صاحب سے بھی تعارف ہوا، شیخ زبیر لیزئی صاحب سے بھی، اور پیر نصیر الدین صاحب سے بھی، یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز، مولانا اسحاق صاحب سے بھی بعد میں ہوا تعارف، اور اسی دوران میں نے ایک بریلویوں کی مسجد میں درس بھی شروع کیا ہوا تھا 2007-8 کے اندر۔ اور پھر جب یہ ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمام فرقوں میں کوئی نہ کوئی خرابیاں موجود ہیں، اور سچائی جو ہے وہ سکیٹرڈ فارم میں ہے، کچھ حصہ سنیوں کے پاس ہے، کچھ شیعہ کے پاس ہے، اور سنیوں میں بھی کچھ حصہ اہل حدیث کا بڑا اچھا لگا توحید کے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، سنت کی اہمیت کے اعتبار سے کہ آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے بکس کے ذریعے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ بریلویوں کا اور دیوبند کا
بریلویوں کے ساتھ تو ویسے ہی ایک عقیدت وابستہ تھی، شروع سے اسی مکتب فکر میں تھی. پھر یہی سوچا کہ اس کو جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر عوام الناس تک پہنچایا جائے. تو 2010 اکتوبر کے اندر باقاعدہ طور پر قرآن کلاسز شروع کی تھی ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے، اور اسی وقت ایک دوست نے ایک چھوٹا سا چینل بھی بنا دیا. اس وقت یوٹیوب کو اتنا بوم نہیں تھا. زیادہ ہماری دعوت کو جو آپ سمجھ لیں پروموشن ملی ہے وہ 2015 کے اندر جب مختلف مکاتب فکر کے علماء نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروانے شروع کیے، اور اس میں مجھے گمراہ اور قادیانی اور مختلف چیزیں کہنے شروع کی. تو پھر میں نے پہلی دفعہ ریبٹل انہیں کرنا شروع کیا. ورنہ اس سے پہلے 2008 سے لے کے 2015 تک 7 سالوں میں کچھ میری ویڈیوز 2008 میں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، 9 میں بھی، 10 میں تو قرآن کلاسز شروع ہوئیں. ان 7 سالوں میں میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کی تصویر لگا کے اسے ریبٹل نہیں کیا تھا. ہم تو بلکہ تھم نیلز بھی نہیں بناتے تھے. تھم نیلز بھی ہم نے بعد میں 2017 میں آلموسٹ بنانے شروع کیے. پھر پرانی ویڈیوز کے اوپر بھی تھم نیلز لگائے. اس سے پہلے تو میں علماء کے نام بھی نہیں لیتا تھا. جب انہوں نے مجھے اس طرح الزامات کے ذریعے ونریبل کرنے کی کوشش کی تو پھر میں نے ایک ایک کر کے ان کے الزامات کے جوابات دیے. 2015 اگست میں نے پہلی دفعہ یہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ مجھ پر جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یا مجھے گمراہ کہنے والے لوگ ہیں وہ کتنے کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں، جب میں نے ان کو ایک ایک چیز کا ریبٹل کیا. حالانکہ وہ ساری باتیں میں آلریڈی ویڈیوز میں کرتا تھا، لیکن جب آپ 1 to 1 ریبٹل کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ تم نے یہ بات کی تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں، جو میں آلریڈی بھی ویڈیوز میں کہہ چکا تھا، لیکن وہ اس وقت علماء کو ریبٹل کرتے ہوئے ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر کلپس آہستہ آہستہ وائرل ہونے شروع ہوئے. اور پھر 2017 میں پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو. اس کے بعد ذرا معاملہ اور یعنی ایک سمجھ لیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. اور اب تو ماشاءاللہ آج 18 جون 2023 میں تو ہر طرف انجینئر ہی ہو رہی ہے. میرا تو دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں میرا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ذکر نہ ہوتا ہوں. الحمدللہ. علی بھائی ڈیسٹینیشن کیا تھی، کیا ایم تھا، کیا لے کے چلے یوٹیوب کے اوپر؟ سب سے پہلے ڈیسٹینیشن تھی اپنی آخرت کی فکر پہلے نمبر پہ. یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو میں نے اپنی میٹرک کی لائف سے شروع کیا دعوت اسلامی میں اور یونیورسٹی کی لائف میں بھی، اور بعد میں ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے ایک سلسلہ شروع کیا، مقصد تھا اپنی آخرت کی فکر. دیکھیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بتائی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال، وتواصوا بالحق، پھر حق بات کی آپ نے لوگوں کو وصیت کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر آپ کو حق کے راستے میں جو تکلیف آئیں گی اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو یہ کامیابی کے لیے جو 4 شرائط ہیں نا، ان میں جو آخری 2 شرائط ہیں یہ مشکل ہیں. اس کو پورا کیے بغیر آپ جنت تک پہنچ نہیں سکتے. پہلی 2 شرائط پہ تو آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرتا. آپ بھلے ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو حق بات پہنچائیں گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو آپ کو پھر وتواصوا بالصبر تک بھی پہنچنا پڑے گا. اور یہیں سے پھر ایک بدنامی والا سلسلہ بھی ہوگا. ظاہر ہے ہر بندے کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ سامنا کر سکے ان تمام چیزوں کا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے نا، مجھ سے پہلے شاید صدیوں میں پچھلی کسی نے کیا ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے. بہرحال جن لوگوں نے بھی کیا ان کو حکمران وقت مروا دیتے تھے، ان کی آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی تھی، جو اکا دکا لوگوں کا ذکر ملتا ہے. اس بڑے لیول کے اوپر ہمارے اس پلیٹ فارم کی بات بھی نہیں پہنچنی تھی اگر یوٹیوب یا سوشل میڈیا نہ ہوتا. ادروائز تو یہ دعوت یہیں سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی. ایون آج سے 30-40 سال پہلے بھی مختلف مکاتب فکر کے جب جلسے ہوا کرتے تھے گاؤں ایریا میں، تو شہر سے گاؤں میں اور گاؤں سے شہر میں بسوں پہ لوگ آیا کرتے تھے کہ فلاں مولوی کراچی سے آیا ہوا ہے، ہم نے اس کی تقریر سننی ہے، فلاں جو ہے وہ اکاڑا سے آیا ہوا ہے، فلاں پنڈی سے آیا اس کی تقریر سننی ہے. اور یہ تقریر سننے والوں میں ہم خود بھی ہوا کرتے تھے. میں یعنی میٹرک لائف پہ بھی میرا یہ حال تھا کہ جو ربیع الاول کے پورے مہینے کے جلسے ہوتے تھے نا جیلم کی جتنی مسجدوں میں سارے سنتا تھا. یعنی اگر 30 جلسے ہیں نا 30 مختلف مساجد میں، تو میں عشاء کی نماز وہاں پڑھتا تھا، پھر رات 12-1 بجے تک جلسہ سننا. اتنا یعنی شوقین مزاج تھا میں اس وقت بھی چیزیں سننے کے اعتبار سے. لیکن اب یہ نہیں ہے. اب ایک بندہ خواہ
کسی غار میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرائے اور اس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے تو پوری دنیا میں وہ آگ لگا سکتا ہے. مدنی آگ کی میں بات کر رہا ہوں, نیگیٹو آگ نہیں, یعنی وہ آپ کہہ لیں نور پھیلا سکتا ہے علم کا. تو یہ میرا یعنی گول تھا بیسیکلی, اپنی آخرت کی فکر کہ میں یہ بات لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے کہ تمہیں جب یہ سچائی پتہ چلی تھی تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی. یہ پرائمری مقصد تھا پہلے دن, آج بھی یہی ہے. باقی ظاہر ہے کہ پھر جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اس میں جو ہرڈلز آتی ہیں اس میں بعض اوقات آپ کی ذات کو بھی کوئی ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو آپ ریبٹل کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. میرے ساتھ اب ایک دعوت جڑی ہوئی ہے. اس وقت اگر میرے کردار پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اسے ریبٹل اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت وابستہ ہے. میں یعنی دین کا کام کر رہا ہوں, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. مجھے اگر کوئی ملائن کرتا ہے تو میں نے اسے ریبٹل تو کرنا ہے. اس کا مقصد میری کوئی اپنی عزت افزائی نہیں ہوتی, ورنہ تو میں اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا نا. دنیا میں جب بھی کوئی کسی قسم کی دعوت لانچ کرتا ہے اس کا بینیفیشری ہوتا ہے نا, یعنی اس سے کوئی چندہ بک بناتا ہے, کوئی مذہبی جماعت بنا لیتا ہے, کوئی پولیٹیکل جماعت بنا لیتا ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے, اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اس کے اوپر کرتا ہے, مدارس کی ایک چین شروع کر دیتا ہے. تو میں نے تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری اپنی لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے قریبی ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل ہو گئی. اور میں اپنے چینل سے آج بھی اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کر دوں تو میں 70-80 لاکھ 1 کروڑ روپیہ بھی مہینے کا کما سکتا ہوں. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میری ویورشپ کا لیول کیا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہم نے سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں. اور ظاہر ہے چونکہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے تو ہم اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا علی بھائی, اس ٹائم آپ کے سبسکرائبر ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں, آپ کتنے چاہنے والے ہیں؟ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بابوں کو جانتے ہیں, ان کے بابوں نے کہتے ہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں, آپ کی نمازیں ہم پڑھ رہیں, اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. تو کیا آپ بھی اپنے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کوئی ایسی خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ جی, یہ خوشخبری تو رسول اللہ نے اپنی امت کو دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن میں واضح 3 جگہ پہ ہے, سورہ یونس میں, سورہ الزمر میں اور سورۃ الانعام میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور یہ بالفرض میں نے احتراماً لگایا ہے, قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے. قرآن میں تو ہے قل انی اخاف, اے نبی تم فرماؤ میں خود بھی خوف رکھتا ہوں, ان عصیت ربی کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو جب سورۃ الشعراء میں حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں تو آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو جب نبی علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی میرا مرید بن جائے تو میں جنت میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نبی کا ماننے والا نہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اگر وہ اس نبی کا ماننے والا ہے تو وہ اس قسم کی بکواسیات ارشاد نہیں فرما سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو بکواسیات ان کے بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ اسی لیے کہ ان کو اپنے نبی کا تعارف نہیں تھا. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یعنی بابے کلیم تو کرتے ہیں اسی خدا کو ماننے اور اسی نبی کو ماننے کا, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں. تو ہم تو اس قسم کی کوئی بھی, ہمیں تو اپنی آخرت کی بھائی فکر ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو بانگے دول کیمرے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر ہے. یہ پوری کائنات جہنم میں چلی جائے جی, مجھے ایک رتی برابر فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو اس سے اگلی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ, اولاد, بیوی بچے سب لے لے, ہمیں چھوڑ دے. ٹھیک ہے, تو بیوی بچوں ماں باپ سے آگے تو انسان کو کوئی نہیں ہے. تو میں جو یہ جملہ بولتا ہوں کہ پوری کائنات جہنم میں چلی جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قیامت والے دن یہ جملہ سب نہیں بولنا ہے. تو دنیا میں اگر ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, سارے جنت میں جائیں جہنم میں جائیں. اصل میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ میں جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں. اگر میں جنت میں نہ گیا تو میری طرف سے تو پوری کائنات جنت میں جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے میری دم کٹی ہے, سارے ہی جہنم میں جائیں. ٹھیک ہے,
یہ لوگ ویسے ہی ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی امت کا درد ہو گیا، امت کا درد پیغمبر کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، اس کے انسٹنکٹ میں یہ درد رکھا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کے بعد امت کا درد کسی کو نہیں، سب اپنے اپنے درد میں ہے، اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. قرآن نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اور ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے. تو ہر شخص اپنی فکر میں ہے، ہم بھی اپنی فکر میں ہیں، آخرت کی فکر میں، اور اس میں سائیڈ بینیفٹ کے طور پہ اگر امت کا بھلا ہو رہا ہے تو وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں رسول اللہ کے پڑوس میں پہنچ جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کوئی پہنچتا ہے تو پہنچے جی، ہاں وہ ٹھیک ہے، اس کی لاٹری نکلے، سب سے پہلے میں. ہاں اچھا علی بھائی، آپ کا ایک موٹو ہے بابت شیعی کوئی نہیں. جی ہاں جی. اب آپ کے نظر میں صوفیزم اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی کیا نظر میں آپ کی کیا ان کی حیثیت ہے، اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جی، جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اولیاء اللہ کو ماننا، ان کی عزت کرنا، یہ تو اسلام کا حصہ ہے. ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ آپ جن کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کافر ہو جائیں گے، اور قرآن میں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. اور سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ جو اللہ رسول میں فرق کر دے یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دے کہ ہم نے بعض رسولوں کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا، وہ بھی پکے کافر ہیں. جس طرح جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے، اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر ہوئے. اب یہ ساری آیتیں آپ کو کوئی سنا کے کہ آپ غلام احمد قادیانی پہ بھی ایمان لے کر آئیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم رسولوں کو مانتے ہیں، تمہارے جعلی دجال کو نہیں مانتے. بس ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جن کو یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دجال سمجھتے ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کنہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں سب سے پہلے اہل البیت کو علیہم السلام، ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بعد صحیح العقیدہ تابعین، پھر تبع تابعین، اور قیامت تک جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں. اب تبع تابعین میں آتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، اور میں انہیں یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں کہ ان کی کتابیں میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. تو ان سارے بابوں کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے وفادار ہیں. جو بابے اپنے پیغمبر کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. تو جو اولیاء اللہ واقعی اللہ کا اور اس کے نبی کا تعارف کرواتے رہے اور اپنی عبادت نہیں کروائی، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن جو نبی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. یعنی چونکہ ہمیں نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، تو جو شخص بھی ہمارے نبی کا گستاخ ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی یا اشولی رسول اللہ پارٹی، یا رسول اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کسی اور کے فرامین کو وہ پرائورٹی دیتا ہے، یا قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کو امپورٹنس دیتا ہے، تو ہم نے تو عزت اس کی اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور نبی کا امتی ہے، نبی کا وفادار سپاہی ہے. اگر نبی کے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے تو اس کی عزت تو اسی دن ختم ہوگی نا. اسی کو میں نے عرض کیا نا کہ عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر، اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں. انہوں نے غداری کی ہے، تو ہم ان کو ہی نہیں مانتے. رہ گیا صوفیزم جو ہے نا جی، یہ ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مذہب ہے جو یہود و نصارہ میں رہبانیت کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں میں صوفیزم کے نام کے اوپر ہے. اسے مسٹسزم کہا جاتا ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ جو صوفی تھے یہ مسلمان تھے، اسلام وہ نہیں تھا جو یہ بتا رہے تھے، یہ مسلمان تھے. تو ظاہر ہے جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کچھ چیزیں اسلام سے اڈاپٹ کی، اور کچھ چیزیں جو ان کی چل رہی تھیں رہبانیت والی وہ اسی طریقے سے چلائیں. اب یہ آپ کو فخریہ بتاتے ہیں جی 40 سال تک عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جنگلوں میں پتے کھاتے رہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سے نبی کی سنت میں عمل کیا ہے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ نبی الاسلام غار ہرا میں چند دنوں کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ تو پتے نہیں کھاتے تھے، اور نہ آپ بغیر کھائے پیے وہاں پہ وقت گزارتے تھے.
تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بابا دھنکا اتنا عرصہ اس نے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بابے دھنکے کے علاقے کے کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چائے بھی پیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا. تو سارے بابے دھوکے دے رہے تو ٹھیک ہے، پرانے بھی تے نویں بھی. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ جو آخری ان کے پاس آرگومنٹ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صوفیاء نے کلمہ پڑھایا. تو ہم کا بھی انکاری ہیں. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے صوفیاء نے جرمنی میں کئی گوروں کو کلمہ پڑھایا. نہیں انہوں نے عقیدے ٹھیک نہیں. سرکار تواڈے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی شیعہ کے کتنے علماء نے، کئی بزرگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. آج ایران میں جو اتنے بڑے لیول کی ریولوشن ہے، وہ کوئی صوفی حنفی سنی تو نہیں لے کے آیا، یا شافعی کوئی سنی تو نہیں لے کے آیا، وہ ایک شیعہ عالم لے کے آئے. کہتے نہیں ان کے عقیدے غلط ہیں. تو پھر آپ یہ دلیل کیوں بناتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کسی کی بزرگی کی دلیل ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش پڑی، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. یہ کہتے تھے 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا چھڑیا، اور 90 لاکھ تو اس ٹائم بادی نہیں سی. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کیمرے میں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور اس کی پاداش میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بریلویوں نے انہیں کیوں نہیں ولی اللہ مان لیا؟ تو پتہ کیا کہیں گے؟ نہیں کلمہ تے پڑھایا پر عقیدے ادھر ٹھیک نہیں. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں بھائی. چلو نسو چکو اپنے بابے تو لے جاؤ. اچھا علی بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. جی جی. تو جب چشتی رسول اللہ ناؤز باللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤز باللہ اس طرح کے کلمے پڑھائے گے تو انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیوں نکالا جاتا؟ جی جو ان کلموں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہم کب کہتے ہیں؟ اب رہ گئے پرانے لوگ جو مر چکے. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں تحریف ہوگی ہو، تو ان کے بارے میں بھی ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہمارے سامنے آج کوئی آ کے کہنا میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں، میں آج ہی اسے کافر کہتا ہوں. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ تو انکاری ہو گئے. ٹھیک ہے نا، انکاری ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بھی پتا ہے یہ کفر ہے. اور بریلوی پچھلے 100 سال سے اشرف علی رسول اللہ کو کافر تو کہہ رہے ہیں، تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے. تو معرفت کی بات کہہ کے اسے جب وہ ایک قسم کی باطل تعویل کر کے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا، تو مانتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو ہوش نہیں تھی اور پاگل بندے سے قلم اٹھا ہوا ہے. جو بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور جامعہ اس میں سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی الاسلام سے مولا علی نے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، پاگل شخص سے، سویا ہوا شخص اور جو بچہ ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو ہوش نہیں تھی تو اس وقت انہوں نے یہ جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ گرفت نہیں ہوتی، لیکن ہے کفریات ہیں جو انہوں نے بکی ہیں. تعویل ادھر کرتے ہیں. یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ وہ ہوش میں تھے اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. یہ اگر کہہ دیں تو ہم انہیں کافر ہی سمجھیں گے. آج بھی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. رہ گیا ہم اسے ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ باطل تعویلات کر رہے ہیں نا، ان سے بھی ہم انہیں پیچھے کرنا چاہتے ہیں کہ شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے زمانے میں، ورنہ تمہارے گاٹے اتارے کہ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ تم ان باتوں کا دفاع کر رہے ہو. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ چیز ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی پکچرائز کیا جاتا ہے انہیں دوسرے پورے دنیا کے اندر، تو انہیں ہمیشہ شدت پسند دکھایا جاتا ہے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی ہوتی ہیں اور انہیں اس طرح پکچرائز کیا جاتا ہے. اس پکچرائز کرنے کی وجہ کون ہے؟ وجہ یہ مولویوں کا طبقہ ہے نا. یہ کوئی غلط تو پکچرائز نہیں کیا جا رہا. کیا ٹوکے نہیں اٹھائے ہوئے انہوں نے؟ اب مجھے بتائیں، ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ، مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ ٹوکے اگر کافروں پہ چلتے ہیں میدان جنگ میں، وہ بھی عام حالت میں نہیں، تو ہمیں صبر بھی آتا. یہ ٹوکا تو مسلمانوں پہ چلاتے ہیں. یہ ہم نے ان ٹوکوں کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کی جو پکچر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی جا رہی ہے. آپ فیصل آباد شہر سے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی پہ مبنی ویب سائٹس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ فیصل آباد کا نمبر ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، اسٹیٹسٹیکل جو انالیسس جاری ہوا ہے، پاکستان کا پہلا نمبر ہے، اور پاکستان میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے. آپ فیصل آباد شہر سے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی پہ مبنی ویب سائٹس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ فیصل آباد کا نمبر ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، اسٹیٹسٹیکل جو انالیسس جاری ہوا ہے، پاکستان کا پہلا نمبر ہے، اور پاکستان میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے. اب فیصل آباد کے لوگ یہ کہیں گے جی ہماری پکچر غلط دکھائی جا رہی ہے. بھائی کام بھی تجھے غلط کر رہے ہو. ہاں، تو پکچر تو دکھائی جائے گی. آپ کا جو امیج دکھایا جا رہا ہے وہ آپ ہیں نا. ہاں، اب آپ یہ کہیں گے نہیں میجارٹی لوگ تو ٹھیک ہیں، یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے. تو یہ چند لوگ جن کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے وہ آپ کے ہیں نا، تو صفائی آپ نے کرنی ہے نا. ان کو جو موقع مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کریں گے، ان کا رائٹ ہے. ان کو چاہیے کہ آپ کی یہ بدنامی والی چیزیں دکھائیں. پھر بھی تو آپ لوگوں نے کوئی دیکھیں
اگر بریلویوں کی بدنامی ہوتی ہے مزارات پہ ڈھول ڈمکوں اور قبروں پہ سجدے کی وجہ سے، احمد بریلوی صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں، بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں، تو کیا آج تک کسی مزار سے انہوں نے یہ ڈھول ڈمکے ختم کروانے کی کوشش کی ہے؟ الٹا یہ لڑ پڑیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 2000 آلموسٹ 7-8 کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہے، 6-7 کی بات ہوگی، میں گولڈا دربار پہ بیٹھا ہوا، تو وہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہاں عورتیں نہیں آ سکتی، اس کے باوجود عورتیں آتی ہیں، وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، وہ جو چند سٹیپ چڑھ کے قبر ہے نا، وہ سٹیپ نہیں چڑھنے دیتے، ان سٹیپس کے اوپر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ دعا کر لیتی ہیں قبر پہ، اور وہ انہوں نے باطل تعویل کی ہے جی قبر پہ نہیں آ رہی، حالانکہ یہ مطلب یہ قبر ہے، یہ سٹیپ پہ اور یہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 3-4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قبر کے اوپر تو نہیں گئی، وہ نیچے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ وہاں کے جو مفتی تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا غلط ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری، ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیا کہ قبر کا طواف کرنا منع ہے اور قبروں پہ عورتوں کا آنا منع ہے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ پھر میں نے پھکی اس زمانے میں دی، میں نے کہا اگر کوئی عورت یا مرد آ کے یہاں پہ صاحب قبر بزرگ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، پھر آپ ادھر صرف لکھ کے لگائیں گے کہ یہاں بابوں کو گالیاں نکالنا منع ہے؟ کہتے جی ایسی کی تیسی ہم روکیں گے۔ میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں شرک کر کے، قرآن میں ہے نا قریب آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، تو اللہ کی حمیت تمہارے اندر کوئی نہیں ہے، بابوں کی حمیت ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ خاموش گونگے شیطان، یہ مجرم اس سسٹم کا حصہ ہے، کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے لوگوں کو ان کاموں سے روکا نہ تو لوگ مزاروں پہ آنا چھوڑ دیں گے، جب آئیں گے نہیں تو چندے نہیں آئیں گے، تو وہ کہتے ہیں خیر ہے بھلے سجدہ ہی کریں، ہمیں چندے دیتے رہیں، ہمارا دربار آباد رہے۔ اچھا علی بھائی، 90% جو مسلم ملک ہیں ان میں فسادات پائے جاتے ہیں، سیاسی فسادات پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سارے اسلامک کنٹریز کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ کبھی کوئی سیاسی پرابلم بن رہی ہے جیسا ملوکیت والا معاملہ؟ ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے، ملوکیت بھی ایک وجہ ہے، اور زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہے، ظاہر ہے بدماشی ہے یہاں پہ حکمرانوں کی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور سوشل ایتھک ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیتے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ باقی اور ملکوں میں بھی فسادات ہو رہے ہیں، صرف مسلمان ملکوں میں نہیں، لیکن اسپیسیفکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بدماشی ہے، اور صدیوں سے انہوں نے جو امپائرز ٹوٹی بھی ہیں تب بھی ان کے دماغ سے وہ خمار نہیں امپائرز والا جا رہا، حالانکہ ہم ملک بن چکے ہیں، انسانیت نے لرن کیا، اور اس میں سب سے یعنی آپ سمجھ لیں ماڈرن ایج میں سب سے بڑا جو بینچ مارک ہے وہ فرینچ ریولوشن تھی۔ فرینچ ریولوشن کے بعد انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے یہ چیز سیکھی ہے کہ انسان آزاد ہے۔ اسلام نے تو بات کی تھی، خلفائے راشدین بھی اس سسٹم کو لے کے چلے، لیکن پھر ملوکیت شروع ہوگی، عرب امپیریلزم، بنو امیہ، بنو عباس۔ ماڈرن ایج میں اگر آپ ٹرننگ پوائنٹ کہنا انسانیت کا، وہ فرینچ ریولوشن ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر بندے کا ایک ووٹ ہے، کوئی کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ پوری دنیا نے سب کچھ جو مستعار لیا ہے نا وہ ادھر سے ہی لیا ہے۔ علی بھائی آپ کے فیمنزم کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو عورتوں کے حقوق کہتے ہیں ہماری جی روٹس ہماری پازیٹیو ہیں، ہم کسی غلط چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے، حالانکہ بے حیائی انتہا کی ان چیزوں کے یار وہ ایک فیکٹر ہے۔ میں اوورآل جو ہے نا عورتوں کا جو استحصال ہو رہا ہے نا سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، میں تو مطلب عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوں اس مسئلے میں۔ ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے۔ کتنے دیندار لوگ ہیں وہ بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ خامند جو ہے وہ اپنی بیویوں کو جائز حق نہیں دیتے، انہیں کنیزیں بنا کے رکھا ہوا ہے، خود باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ماں باپ کے لیے ایک نوکرانی وہ بیاہ کے دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی ڈانٹیں بھی کھاتی ہے، اور پھر ان خامدوں کی بہنیں جب بچوں سمیت آ کے چھٹیاں یہاں گزارنے آتی ہیں ان کے برتن بھی وہ مانجتی ہے۔ تو اوورآل یہ جو کچھ 8 مارچ کے دن ہو رہا ہے اس میں بے حیائی والا فیکٹر ایک سائڈ پہ کر دیں، باقی ساری ڈیمانڈیں تو ان کی ٹھیک